السلام علیکم دوستو، دنیا بھر میں جلد قیام امن کی دعا ہے۔ ناول سائز سے اقتباس شیئر کر رہا ہوں۔ اس کا بنیادی کردار ماں ہے جو ایک خانہ بدوش قبیلہ سے قصبہ آباد کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ بعد ازاں ترقی کے راستے کا انتخاب یہیں کے لوگ کرتے ہوئے پردیس چلے جاتے ہیں، دوسرے ملکوں کا رخ کرتے ہیں۔ آبادی ویران ہو جاتی ہے، گاؤں ویران ہو جاتا ہے۔ گاؤں ویران کا مطلب یہ کہ مرد بہت کم رہ جاتے ہیں اور زیادہ تر لوگ اسی طرح رابطہ رکھتے ہیں، کبھی کبھی آ جاتے ہیں، بہت کبھی کبھی۔ تو ایسے میں ایک لڑکی جو ہے وہ بھی ولایت چلی جاتی ہے شادی کے بعد، اور حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اسے یہاں واپس آنا پڑتا ہے گاؤں میں۔ اور اسی دوران ایک گاؤں چھوڑ کے گیا ہوا اہم کردار گلفام، صدف اس لڑکی کا نام ہے جو ولایت گئی ہے شادی کے بعد۔ تو گلفام بھی واپس آ جاتا ہے اور صدف جو ہے وہ ماں کی ایک امید بن جاتی ہے اس گاؤں کو دوبارہ ترقی دینے میں، ان گئے ہوئے پنچھیوں کو واپس بلانے میں۔ تو یہیں سے میں آگے تھوڑی بات شروع کرتا ہوں کہ سانجھے موسموں کے پنچھی کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مل ہی جاتے ہیں۔ گلفام جب سردار کے قبیلے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا تب وہ قبیلہ ایک ٹولے کی مانند رہ گیا تھا۔ انہوں نے کاہلی کے پیشے اپنا لیے تھے۔ پرانے زمانے کے شودروں کی طرح قصبے سے کچھ فاصلے پر ان لوگوں نے اپنے خیمے لگا رکھے تھے۔ قریب ہی ایک نالا تھا۔ آج کل موسم خوشگوار تھا، دوپہر کی دھوپ چبھ نہ رہی تھی۔ گلفام نے اپنے ایک بچھڑے ساتھی کو دور سے پہچانا اور سکھ کا سانس لیا۔ اس نے ایک نظر ان تمام خیموں پر دوڑائی جو بے ترتیبی سے لگے تھے۔ پٹھے سے بنی چند چارپائیاں بچھی تھیں اور ان کی رسیاں لٹک رہی تھیں۔ قریب ہی چند کتے اپنے منہ سے مکھیاں جھاڑ رہے تھے۔ ایک طرف گندے کپڑوں کے ڈھیر لگے تھے اور چند عورتیں ان میں سے کپڑوں کے بہتر ٹکڑے نکال کر الگ کر رہی تھیں۔ اس نے سردار کے ممکنہ خیمے کا اندازہ لگایا اور قدم بڑھا دیے۔ وہ ابھی تھوڑی ہی آگے بڑھا تھا کہ ایک کتا بھونکتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ گلفام اسے نظر انداز کر کے بڑھتا رہا تو وہ بھی ایک طرف جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ارے دیکھ تو کون آیا ہے، ایک نے خیمے میں گھستے ہوئے دوسرے کو اطلاع دی۔ اس اطلاع فراہمی میں لاچارگی، ظاہری مروت اور لاپرواہی اس قدر تھی کہ وقتی طور پر گلفام یہ بھول گیا کہ وہ کس کام سے آیا ہے۔ ارے گلفام، دوسرے نے گلفام کے قریب آ کر حیرت سے کہا، آؤ آؤ، اتنی مدت کہاں رہے؟ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے خیمے کے قریب چارپائی کی طرف لے گیا۔ سردار کہاں ہے؟ چند قدم چلنے کے بعد گلفام نے پوچھا۔ وہ تو کب کا مر گیا، اس نے لاپرواہی سے کہا اور آگے چلتا رہا۔ یہ سنتے ہی گلفام کے قدم بند کر رہ گئے۔ اس خبر کا بھرم جو وہ سالوں سنبھالے پھرا تھا کیا رہ گیا تھا؟ اس خبر کا بھرم جو وہ سالوں سنبھالے پھرا تھا کیا رہ گیا تھا؟ وہ اطلاع اب کس قدر غیر اہم ہو گئی تھی۔ وہ وہیں سے پلٹ آیا، تیز سے قدم اٹھاتا اپنے گھوڑے کی جانب بڑھا اور اسے سر پر دوڑاتا قصبے سے بہت دور ایک ویران جگہ پر آ کر رک گیا۔ وہ بہت دیر تک وہیں لیٹا رہا۔ آنکھیں کھولیں تو آسمان غائب تھا۔ تارے بے شجر اسمار کی مانند خلا میں لٹکے بے یقینی کا منظر بنے تھے۔ زمین پر دیکھا تو چاروں اور راستے صاف ہو چکے تھے۔ اس نے بدن میں چلتے خون کی ساری توانائی اکٹھی کی اور پوری رفتار سے آسمان کی طرف لپکا۔ کہیں منزل نہ ملی تو اس نے خود کو زمین پر پٹک دیا۔ زمین اسے جمے اسفنج سی لگی جس میں نہ توانائی تھی اور نہ نرمی۔
اس کی نظر راستوں کی تلاش میں بھٹکنے لگی۔ پھر وہ اٹھا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس کے ذہن میں کسی منزل کا نشان نہ تھا۔ راستے اس نے گھوڑے کی صوابدید پر آزاد چھوڑ دیے۔ اگلی صبح صدف کے گھر کے باہر ایک گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آنا بند ہو گئی۔ صدف نے باہر آ کر اس پر بیٹھے نڈھال گلفام کو گھوڑے سے اتارا اور اندر لے گئی۔ سارا دن سونے کے بعد جب وہ جاگا تو شام ہو چکی تھی۔ صدف اس کے لیے قہوہ بنانے باورچی خانے میں چلی گئی۔ گلفام نے چاروں طرف کمرے میں دیکھا۔ نیند پوری ہونے کے بعد صدف کے شفیق چہرے نے اس کی دنیا بدل دی تھی، مگر پھر بھی لگتا تھا وہ کسی منزل سے ایک قدم پیچھے کھڑا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں محبت کا متلاشی تھا۔ صدف سے ان دونوں ملاقاتوں کا درمیانی وقت جو اس کے وجود پر تاریکی اور مایوسی بن کر چھا چکا تھا، اب نکھر رہا تھا۔ اس کے دل سے اس وقت کے خیال اور ندامت کا بوجھ اٹھ چکا تھا۔ صدف قہوہ کی ٹرے لے کر اس کے سامنے بیٹھ گئی اور اس کے لیے پیالی میں قہوہ اڈیلنے لگی۔ تمہارے تاروں کی چمک بہت بڑھ گئی ہے، گلفام نے صدف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ صدف سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ یا مجھ تک دیر سے پہنچی ہے، گلفام نے قہوے کا بھرپور گھونٹ لینے کے بعد کہا۔ آج 14ویں کی رات ہے۔ یہ پیاسے کنویں پر سالوں بعد ایسی رات ہوگی جہاں رونے والا کوئی نہ ہوگا۔ تم آج رات میرے ساتھ وہیں چلنا۔ صدف کے الفاظ افقی سطح پر بے روک راستوں پر چلتے بہت دور تک جاتے محسوس ہو رہے تھے۔ رونے کے لیے؟ گلفام نے لاپرواہی سے کہا۔ نہیں، مجھے تمہارا آخری قرض چکانا ہے۔ میں بہت تھک چکا ہوں۔ کاش تمہارا بستر مجھے سکون تک نیند دے سکے، گلفام نے آنکھیں موندے ہوئے اکتاہٹ سے کہا اور دوبارہ لیٹ گیا۔ آج صبح جب تم آئے تو جانتے ہو مجھے کیسا لگا؟ جیسے تمہارا گھوڑا اپنی پیٹھ کے بوجھ، رکابوں کے دباؤ اور باغوں کی تان سے اجنبیت محسوس کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی گلفام اٹھ کر بیٹھ گیا اور استجاب سے صدف کو دیکھنے لگا۔ اور تمہیں کیسے لگا؟ لگتا ہے وہ جو گھوڑا سرپٹ دوڑاتا لمحوں میں میری نظروں سے دور ہو گیا تھا، لوٹا نہیں۔ صدف کی نظریں خالی اور آواز سپاٹ تھی۔ گلفام دوبارہ لیٹ گیا اور کروٹ بدل کر آنکھیں موند لیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر خراٹے بھرنے لگا۔ چاند دھرتی کے بین سنے بغیر ہمارے سروں سے گزر رہا ہے۔ جاگ جاؤ گلفام، جاگ جاؤ۔ رات گئے صدف سے جگا رہی تھی۔ پھر وہ اسے اسی کنویں پر لے گئی جہاں آج کی رات ہر سال بوڑھے گیت گایا کرتے تھے۔ صدف اداس تھی۔ اس نے آسمان پر نظریں دوڑاتے چاند پر روکیں تو اس کی آنکھوں کے پانی سے پلٹتی چمک دیکھ کر گلفام کی نظروں میں آنسو کی شکل کا ایک قطرہ مختلف شکلیں بدلتا ماں کا مردہ جسم بن گیا۔ ان بدلتی شکلوں میں ایک شکل صدف کی بھی تھی۔ وہ صدف کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ دونوں درخت کے پاس آمنے سامنے سر جھکائے بیٹھ گئے۔ خاموشی بڑھتی گئی، تاریکی بڑھتی گئی، مگر جب یہ تغیر ساتھ ساتھ ہونے لگا تو دونوں کی نظریں ایک ہی سمت خلا میں کچھ تلاش کرتی کرتی قبرستان کی جانب جا کر رک گئیں، جہاں سے وہی گیت کورس کی شکل میں چاروں طرف بکھر رہا تھا۔ تم نے تو کہا تھا وہ سب مر گئے، گلفام نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ لگتا ہے وہ جب تک موت سے ہمکنار رہیں گے زندگی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، صدف نے کہا۔ تم ماں کی طرح باتیں نہ کیا کرو۔ آج رات ہم دونوں کو یہ کنواں کھودنا ہے، آؤ ابھی شروع کر دیں۔ صدف نے بند کنویں سے مٹی نکالنے کے لیے بیلچہ اٹھاتے ہوئے کہا تو گلفام بھی دوسرا بیلچہ لیے اس کے ساتھ ہی شروع ہو گیا۔
پھر جب مسلسل کام کرنے پر دونوں کے کپڑے کئی بار پسینے سے تر ہو چکے تو صدف نے گلفام کو کھدے کنویں سے باہر نکل جانے کو کہا۔ تھوڑی دیر کھدائی کے بعد صدف بھی کنویں سے باہر نکل آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک صندوقچہ تھا۔ اسے کھول کر اس نے گلفام کے سامنے رکھ دیا۔ ماں تمہاری آمد اور گاؤں کا مقدر ہرا ہونے کی ہمیشہ منتظر رہی۔ یہ سونا ان سب بوڑھوں کا محفوظ کیا ہوا ہے۔ اب تم آ گئے ہو، رکھ لو، یہ سب تمہارے منتظر ہیں۔ صدف نے چند کھیتوں، کھلیانوں، قبرستان اور گاؤں کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ اب تمہارے لیے میرے پاس ماں کا کوئی پیغام باقی نہیں رہا۔ گھر پہنچ کر اس نے گلفام کو بتایا اور سونے کے لیے اپنے بستر کو چل دی۔ گلفام بقیہ ساری رات جاگتا رہا اور گاؤں کے بارے میں سوچتا رہا۔ صبح جب صدف جاگی تو گلفام گاؤں سے جا چکا تھا۔ تھینک یو۔